بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دو جگہیں تیار کی ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اگر یہ مومن ہے تو جنتی ہے، کافر ہے تو جہنمی۔ یعنی کافر ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن اگر یہ مومن ہوتا تو یہ اس کا ٹھکانہ ہوتا جنت۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر بندے کا کہ کون مومن اور کون کافر ہے، لیکن کافر کا ٹھکانہ جہنم میں متعین ہے، مگر اگر یہ مومن ہوتا تو جنت میں یہ اس کا گھر ہوتا۔ اب جو بندہ جنت میں داخل ہوگا اپنے ٹھکانے میں، وہ اس کے ٹھکانے پر بھی جو ہے وہ قابض اور مالک ہو جائے گا، اور یہ ان کے لیے انتہائی خسارے کے اظہار کا دن ہے کہ ان کو زندگی دی گئی دنیا کی تاکہ وہ نیک اعمال کر کے، ایمان قبول کر کے جنت کے اس گھر کے مالک اور وارث بنتے، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر آج قیامت کے دن یہ اس طرح خسارہ پائیں گے کہ ان کا جو جنت والا گھر ہے، اگر یہ مومن ہوتے تو جنت میں اس گھر میں رہتے، وہ اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو دے گا، اور اس کے لیے سوائے خسارے کے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اگر اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتے اور تقویٰ کے منہج پر اس کو قائم رکھتے تو یقیناً انہیں بڑا اس کا نفع ملتا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی، مگر انہوں نے اس صحت کو دنیا کے چند معمولی اور گھٹیا کاموں پر صرف کیا، اور یوں خسارے میں آ گئے کہ ایک بڑے اجر سے، اللہ تعالیٰ کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح فراغت ہے، یعنی فراغت کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کر دیتے تو بڑا اجر عظیم پاتے، لیکن انہوں نے فراغت کو چند دنیا کے مفادات میں استعمال کیا، اور پھر یہ ایک گھاٹے کا سودا کر گئے اور اجر عظیم سے محروم ہو گئے۔ تو اس طرح ان کے خسارے کا اظہار ہوگا قیامت کے دن بھی، یوم التغابن ہے یہ۔ اسی طرح جو کفار ہیں یا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ان کے خساروں کا اظہار ہوگا۔